السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان۔ ناظرین، آج شہر میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ ایل ڈی کی طرف سے جوہر ٹاؤن میں آپریشن کیا گیا بورڈ آف ریونیو سوسائٹی میں، بیو آر سوسائٹی میں، جب وہاں پر ایک پلازا تھا جس کے بارے میں 3 منزلہ پلازا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے۔ جب وہاں پر کل سے آپریشن جاری تھا، آج صبح اس کو گرایا جا رہا تھا، تو منہدم کرتے ہوئے وہ پلازا خود ہی نیچے گرا۔ اس وقت آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کی ہے جب وہاں پر ریسکیو کی جو تمام سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ اس پلازے کے اندر جب اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو وہاں پر بڑی تعداد میں وہ مزدور موجود تھے جو وہاں پر کام کر رہے تھے اور اس پلازے کے اندر اس کے ملبے میں دب گئے۔ 4 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 درجن سے زائد اس کے لگ بھگ لوگ تھے جو کہ زخمی ہو گئے۔ کئی شدید زخمی ہیں جن کو جناح ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور وہاں پر ان کو طبی امداد بھی دی جا رہی ہے اور خون کے عطیات بھی لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جلد سے حجاب کرے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ایل ڈی اے آپریشن کرتا ہے، کس طرح بلڈنگز گرائی جاتی ہیں۔ اگر یہ بلڈنگ غیر قانونی بھی تھی، مجھ سے جب میں اس حوالے سے کام کر رہا تھا تو اس بلڈنگ کے جو مالکان میں سے فیضان نام تھا ان سے رابطہ ہوا۔ ان کا جی بالکل ہم تو اس حوالے سے کورٹ میں تھے اور ہمارا ہائی کورٹ کی طرف سے بھی کچھ نوٹس جاری ہوئے تھے، سول کورٹ نے اس حوالے سے اسٹے جاری کیا گیا تھا کہ بالکل اس کو ڈیمولش نہ کیا جائے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایک کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ہے اظہر علی صاحب، ان سے وہ رابطے میں تھے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا وہ فلیئر اپ ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب تو چیف کا حکم آ گیا ہے، اس کو گرا دو، اور چیف کا حکم سب سے بڑا حکم ہے، اس کے بعد ہم رک نہیں سکتے، اس کو گرانا ہی گرانا ہے۔ ضرور گرائیں، غیر قانونی عمارتیں گرانے سے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہونا چاہیے۔ بڑے عرصے سے لاہور میں غیر قانونی عمارتوں کا ایک جنگل اگا ہوا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اگر بندے مرتے ہیں، مزدور مرتے ہیں، تو میرا خیال ہے بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ اب تک کی کارروائی کرتے ہوئے افسران جو ہے ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، تحقیقات بھی شروع ہو گئی، لیکن یہ واقعہ ہوا کیسے، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے یہاں پر زحمت دی ہے وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے عامر اصغر ڈار صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور عامر اصغر ڈار صاحب جو ہے اس وقت وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے طور پر ایل ڈی اے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈار صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ یہیں پر موجود ہیں وقار اے شیخ۔ وقار اے شیخ جو ہیں لیگل ایڈوائزر ہیں ایل ڈی اے کے، اور اس کی جو ساری قانونی صورتحال ہے بہتر طور پہ یہی بریف کر سکتے ہیں کیا ہے۔ اور یہیں پر ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں سمیع اللہ ضیاء صاحب جو کہ اسمار لا ایسوسی ایٹ سے ان کا تعلق ہے۔ فیضان سے جب ہماری بات ہوئی تو فیضان نے یہ آگے سے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا میں اپنے وکیل کو بھیجوں گا۔ ان کے وکیل جو ہیں ہم رابطے میں ہیں، کافی دیر سے پہنچنے کی بات کر رہے ہیں، ان کا موقف میرے پاس موجود ہے، اس حوالے سے بھی بات کروں گا، لیکن ابھی ہم منتظر ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں۔ عامر اصغر ڈار صاحب، یہ ہوا کیا جی؟ یہ سارا کچھ آپ کے نوٹس میں ہے، یہ پلازا جو گرا ہے اس کے نتیجے میں 4 بندے جو مرے ہیں، کیا کہیں گے ہم اس کو؟ یہ حادثہ ہوا ہے یا یہ قتل ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے چینل کی توسط سے اپنی ایل ڈی کی بابت میں بات بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ پراپر ایک حادثہ ہے۔ اچھا، حادثہ ہے یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس حادثے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ ذمہ داران وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ ان لیگل بلڈنگ بھی تعمیر کی۔ اچھا، یہ بیسیکلی بی اور سوسائٹی جو جوہر ٹاؤن میں ہے، وہاں پر یہ جو سوسائٹی کے کوئی صدر تھے قدیر صاحب، انہوں نے یہاں پر ان لیگل پلاٹس میں یہ کوئی قبضہ کیے ہوئے تھے۔ اس کا جو لینڈ یوز تھا وہ انہوں نے چینج کیا ہوا تھا۔ پبلک یوٹیلیٹی ایریاز کے جو پلاٹ تھے اس کا انہوں نے لینڈ یوز چینج کر کے لوگوں کو بیچا ہوا تھا۔ یہاں سے بارہا جنرل پبلک کی شکایت پہ ایل ڈی اے کو بارہا اس کی شکایات آئیں، اور اس بنیاد پہ جب ایل ڈی اے نے اس کے خلاف وہاں پہ ڈیمالشنگ کے لیے نوٹسز ان کو دیے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ایل ڈی اے وہاں پر اس کو گرانے کے لیے وہاں پہ اپنا انہوں نے آپریشن کیا ہے، بلڈنگ کی انہوں نے پوری طرح جانچ پڑتال کی، اس کے بعد جتنا کام مشین سے ہو سکتا تھا وہ اتنا اس سے کیا گیا۔ پھر مینول وہاں پر جو اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے مینول وہاں پہ لگایا گیا۔ یہ بلڈنگ جو پھر ایک دم کلیپس ہوئی ہے۔ یہ اس حادثے کے ذمہ دار جو ہیں، نہ صرف جو کچھ آفیسر کو معطل کیا گیا، میرے پاس نام موجود ہے، ڈائریکٹر بلڈنگ ملک احمد نواز صاحب، ڈائریکٹر ای ایم ای عبدالرزاق،
ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اظہر علی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ افراز اختر کے نام ہیں جن کو سسپینڈ کیا گیا ہے. جی بالکل سسپینڈ کیا گیا، اور اس پہ ہم پراپر انکوائری یہ کر رہے ہیں کہ کون کون شخص جو ہے اس پہ، اور تمام ذمہ داران کو کل تک جو فکس کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر دے دی جائے گی جو کرمنل لا کے تحت ہوگی. اور اس کرمنل ایکٹ میں صرف ناقابل اندیش جو کوئی اگر کوئی ہے وہ خالی وہ شامل نہیں ہے، وہ شخص بھی شامل ہے جس نے یہ پبلک یوٹیلیٹی ایریا، یہ ایک پارک کی جگہ تھی اور یہاں پر انہوں نے ایک ناجائز بلڈنگ بھی تعمیر کی ہوئی تھی، وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو معاشرے میں ایک پین کریٹ کرتے ہیں. قبضہ گروپ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں ساتھ ان چیزوں کے، یہ ان کی ریگولیرٹیز کی وجہ سے پھر یہ نہیں اب میں زیادہ تنقید آپ پہ زیادہ میں اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بندے سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں. حافظ احسان الحق کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم بھی بنائی جا چکی ہے جو کہ 24 گھنٹے میں آپ کو ابتدائی رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کو بھی پیش کر دے گی، بتا دے گی. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ اتنے کانشیس ہیں، انہوں نے ایک نمبر فرسٹ سب سے پہلے جو وہ متاثرین تھے جو زخمی ہوئے وہاں پر اور 4 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں، ان کے لیے فوری طور پہ انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے. فوری طور پر وہاں پر چیک جو ہے ایٹ دا اسپاٹ دے دیے گئے ہیں. جو ایک 5واں جو شدید زخمی تھا اب وہ اس کی حالت بہتر ہے، آپریشن تھیٹر سے وہ باہر آ چکا ہے. جو باقی معمولی زخمی اور شدید زخمی ہیں ان کی مکمل گورنمنٹ کے خرچے پہ کیئر کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو معلوم ہے اور ساری قوم جانتی ہے کہ آج تک جو ایپیڈیمک آیا ہوا ہے ڈینگی، اس کے لیے دن رات جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، اور آج ان کی 60ویں سالگرہ بھی تھی. آج وہ اپنی سالگرہ کے دن بھی صبح سے لے کے اب تک مسلسل بلا تعطل وہ ہاسپٹلز میں جا رہی ہیں، وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈینگی میں مصروف ہونے کا مطلب اور کہ اپنی سالگرہ نہ منانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایل ڈی اے کو بلڈنگ گرا رہے ہو، ایل ڈی اے کے حکام جو ہے اب ان کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کوئی بھی نہیں جانے گا. ایک عجیب سی بات ہے، مجھے ایک بتائیے، بالکل غیر ٹیکنیکل سا کام نہیں ہے، بندے وہاں پر موجود ہیں، وہ نیچے کام کر رہے ہیں، چھت کو توڑ رہے ہیں، نیچے سے بھی بلڈنگ کو گرایا جا رہا ہے، اوپر سے بھی گرایا جا رہا ہے، بندے تو مریں گے پھر. نہیں یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، یہ چیز تھوڑا سا فرق ہے. ہم بھی سارا دن وہاں پہ سائٹ پہ موجود رہے ہیں. اچھا، یہ جو ایک ورژن پہلے آپ نے دکھایا تھا، میں ابھی دکھاتا ہوں جی، ناظرین کے لیے ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو واضح کیجیے گا. یہ جو صبح بات چیت ہوئی اور وہاں پر جو مزدور موجود تھے انہوں نے جو کچھ کہا، جو بات چیت ہوئی وہ بات چیت سنوائیے گا کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا کس طرح ہے. اس کے بعد ہم اس پہ بحث بھی اور کریں گے کہ یہ غلطی تھی کس کی، اور مجھے تو یہی ثابت کرنا ہے یہاں پر کہ یہ حادثہ ہے یا قتل ہے، اس کو کس طرح لینا چاہیے. 4:30 بجے یہ بلڈنگ تھوڑی سی ڈینجرس ہو گئی، ہم نے کہا یہاں پر اپنا تو بندہ نہ، ہم نے اسٹاف ڈپیوٹ کر کے اپنا میں چلا گیا ہوں گھر. ٹھیک ہے، صبح 10:30 بجے میں آفس آیا ہوں اپنا، وہاں سے میں نے بلڈنگ یہاں پر گوا دی تھی. اب میرے چارج پر آج مائی کنسرن ان کو آنر تو بتا دیا تھا کہ اپنی لیبر یہاں پر انٹر نہ کرے، بلڈنگ کلیپس. آنر رات کو کہنے لگا جی میرے مزدور مرن گے تو انو کی نقصان ہے گا. ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم لوگ جتنے بھی آفیسر تھے ہم نے ان کو کہا نہیں اب کوئی بندہ یہاں پر، ہم نے انفورسمنٹ والوں کو کہا کہ اب ان کا کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے اندر. لیکن دیور گریڈی کے اپنا جو سامان تھوڑا بہت نکالنے، میں نے کہا یہ سامان جو ہے نا آپ کا نکل چکا سارا. ایل ڈی والے لین سر، ٹھیک ہے، ایل ڈی والے لین سانو لینٹر توڑن واسطے 3ری منزل تو نہ چھت تے چڑھاتا ہے تھوڑے دے کے وڈے ودان اسی توڑ رہے ہیں. تو تھلوں نہ کرین بھی لائی ہوئی ہے، کرین بھی لائی ہوئی تے منٹ ٹک لگا ہے کہ 3ری منزل ساری تھلے آ گئی. بندے کو مر گئے نے، کوئی زخمی نے ہسپتالاں چ، کوئی لتاں باواں ٹوٹا کے تے کوئی اجے اندر. بندے تانوں لے گئے تے او کتنے نے؟ وہ اتنے ہی نے، کسی انہوں نے سارا سی انہوں نے لبن انہوں نے ہی آئے ہیں. اچھا جی، صبح اکبر چوک والے اڈے تے آئے 8 بجے، اتنے گڈی لے کے گئے نے. انہوں نے کہا جی مزدوری کرنی، اتوں انہوں نے 21 بندے لے بچ گڈی دے بٹھا تے. جب اتنے لے نے سانوں سارے کہتے اتنے چڑھو، اینڈ والی منزل تے سانوں چڑھا دیتا نے. اتنے اسی ودانہ نال لینٹر توڑ رہے ہیں تے تھلوں انہوں نے کرین لا دی تھی. وہ پتہ ہی نہیں چلا، تھوڑی دیر ہی اسی سارے بندے کام لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہی سارے تھلے آ گئے تے کچھ ہسپتال ہیں، کچھ بچ گئے تے کچھ آدھے بچارے. جی یہ آپ نے سنا عمر صاحب کس طرح بتا رہے کہ اوپر وہ بدانہ نال اسی توڑ رہے سا، اوپر توڑے جا رہے تھے بڑے بڑے ہتھوڑوں کے ساتھ، نیچے سے بھی آپ نے مشینری آپ کے افسران نے لگائی اور اس کے نیچے میں بلڈنگ کلیپس ہوئی اور یہ بندے جو ہے مر گئے. میں اس کا بلڈنگ سٹرکچر آپ کو بتا دوں، اس کے 2 بیسمنٹ تھے جی، ایک گراؤنڈ فلور اور ایک فرسٹ فلور کے اوپر ایک پانی کی ٹینکی اور وہ سٹیئرز وغیرہ تھی. صحیح. یہ کو 5 منزلہ، ویسے اوپر زمین کے اوپر 5 منزلہ بلڈنگ نہیں تھی، 2 اس کے بیسمنٹ تھے. نیچے 3 منزلہ تھی نا اوپر، تو 3ری منزل کے اوپر صرف پانی کی ٹینکی اور سیڑھیاں تھیں، وہ پراپر منزل نہیں تھی. اور دوسرا اس وقت ایکسکیویٹر وہاں پر آپریٹ نہیں کر رہا تھا،
اس وقت صرف مینول وہاں پر کام ہو رہا تھا. وہاں پہ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ شہادت اس چیز کی موجود ہے. اور کوئی بھی حادثہ جو ہے یہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. جان بوجھ کے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کی جاتی. پھر بھی اس میں اگر کوئی جو کمی کوتاہی ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم رسپانسبلٹی فکس کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی آفیسر کی ہو. اس میں ابتدائی طور پہ جن 4 آفیسرز کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا گیا. ان کے اوپر انکوائری کمیٹی ابھی بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ صبح ہم نے 10 بجے تک اس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کو فائنلائز کر کے رسپانسبلٹی فکس کر کے اس کی کرمنل FIR جو ہے وہ ہم نے ان کو اوپر لانچ کرنی ہے. صحیح. مجرمہ آپ بات کر رہے ہیں, عامر صاحب آپ بات کر رہے ہیں مجرمانہ غفلت کے حوالے سے, لیکن اس کے کچھ لیگل پہلو بھی ہیں. اسی وجہ سے وقار صاحب کو بھی یہاں پر زحمت دی گئی تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی نوٹس کچھ جاری ہو چکے تھے, سول کورٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ جو تھا وہ اسٹے جاری کیا جا چکا تھا اس پر کہ اس عمارت کو, اس بلڈنگ کو جو ہے ڈیمولش نہیں کیا جا سکتا, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو میری بات ہوئی وہ یہاں پر ابھی تک تشریف نہیں لائے. جو یہاں پر میری ان سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ سرٹیفائیڈ کاپیاں جو تھیں لیٹر ہیڈ پر اسمال لا ایسوسیٹس کی طرف سے باقاعدہ LDA کے حکام کو فراہم کی گئیں, اور وہاں پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق اس عمارت کو نہیں گرایا جا سکتا. عدالت میں یہ معاملہ ہے, لیکن وہاں پر جو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ کچھ فلیئر اپ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو چیف کا حکم آ چکا ہے کہ اس کو گرانا ہے. تو یہ ساری قانونی صورتحال ہے کیا LDA کے حکام جو ہیں عدالت سے, قانون سے, حکومت سے, سب چیزوں سے بالاتر ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, یا اس میں کوئی اور مختلف صورتحال تھی؟ اور ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ LDA جو ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جا کر بڑی تیزی کے ساتھ کارروائی کر دیتا ہے. اس کی اپنی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پہ قانون کی خلاف ورزیوں کی بھرمار ہوئی ہوئی ہے, اس کو کوئی نہیں پوچھتا. بات کو جاری رکھتے ہیں اس بریک کے بعد بھی.